رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الله تعالى في مقام آخر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. برے بندے میں لبھن ٹریا پر برا لبھانا کوئی جد میں اندر جاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی جد میں اندر جاتی پائی میں تو برا نہ کوئی اچا نام رکھایا جس بھی چولہے ہیٹھ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گاڑے نہ کر بندے خاک دی ڈھیری کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جد لکھانے اکھ پھیری راتی ساری کر کرے
دھوندے فجریو گناہگار کہاں سب تھی نیویں ہوندے فجریو گناہگار کہاں سب تھی نیویں ہوندے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد احباب ذی قدر اس کائنات عالم میں جو سب سے عظیم ترین تحفہ ہے، سب سے عظیم ترین تحفہ وہ تحفہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا، کعبہ قوسین کی دوریوں پر اذن فرمایا، اپنے حبیب کو اپنی قربت خاص پر نوازا، تب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا محبوب جب دوست دوست کو ملتا ہے، محبوب محبوب کو ملتا ہے تو کوئی تحفہ تو ہوتا ہے جو محبت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے، میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ عرض کیا پروردگار ساری کائنات تیری ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، اور پھر تیرے لائق کیا ہے، سب تیرے عاجز بندے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیز تیرے سامنے گھٹنوں کے بل پڑی ہے۔ پروردگار میں اپنی طرف سے تیری بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لایا، عاجزی اور انکساری کا تحفہ لایا۔ یہ جو حضور نے تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ کیا تھا؟ عاجزی اور انکساری۔ اب آپ سنیں اس کو، اس محبت سے دیکھیں کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا، جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا، آپ دیکھیں کہ اس تحفے کی انتہا بھی عاجزی اور انکساری، اس تحفے کی انتہا جو ہے وہ بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا محبوب میرے لیے تحفہ کیا ہے؟ حضور نے عرض کیا پروردگار عاجزی انکساری تیری بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں۔ تو اللہ پاک نے جو تحفہ عطا فرمایا وہ تحفے کو عطا فرما کر گویا اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے تیری عاجزی اور انکساری کو قبول فرما لیا۔ اور وہ تحفہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا؟ وہ تحفہ نماز ہے، وہ تحفہ نماز ہے۔ اور یہ نماز جو ہے آپ ہر مفسر، ہر فقیہ، ہر محدث کو پڑھیں، آپ نماز کے فلسفے کو پڑھیں کہ نماز، پوری نماز کے پروسیجر کے اندر رکوع ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، ہر جتنے بھی مراحل ہیں نماز کے، ہر مرحلے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ سجدہ ہوتی ہے۔ پوری نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اور سجدہ کس چیز کی علامت ہے؟ سجدہ اس چیز کی علامت ہے مولا تیری بارگاہ کے اندر میں جتنا بھی بڑا تھا، میری جتنی بھی عزتیں ہیں، میری جتنی بھی رعنائیاں ہیں، مولا میری جتنی بھی شان ہے، پروردگار جب تیری بارگاہ میں آتا ہوں اپنا ناک اور ماتھا تیری بارگاہ میں جھکا دیتا ہوں۔ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔
جو حضور نے تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا وہ بھی عاجزی اور انکساری ہے. جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا گویا ارشاد فرمایا محبوب مجھے عاجزی انکساری اتنی پیاری ہے جو تو تحفہ لایا ہے وہ بھی عاجزی انکساری ہے. جو تحفہ تجھے میں دے رہا ہوں اس میں بھی عاجزی اور انکساری. عاجزی انکساری اللہ کو اتنی محبوب ہے. آپ سوچیں کہ جب کائنات کے سب سے بڑے سب سے پہلے محبوب اور محب جن کے اختیار میں سب کچھ ہے, ایک کے پاس اختیار کل ہے, ایک کے پاس اختیار کل ہے, آپ اس کو پڑھیں, ایک کے پاس اختیار کل ہے, ایک کے پاس اختیار کل ہے, اور ایک ہستی وہ ہے جو محبوب کل ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے اور اس کا اختیار ذاتی ہے, اور ایک وہ ہے کہ سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ فرماتی ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ لو شئتو, آپ اس کی لذت لیں, حضور نے کیا ارشاد فرمایا لو شئتو, اے عائشہ اگر میں چاہوں, لو شئتو اے عائشہ اگر بولیں اگر میں چاہوں, عائشہ لو شئتو اگر میں چاہوں, تو ارشاد فرمایا لو شئتو اگر میں چاہوں لسارت معیا جبال الذهب, فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ چلتے ہیں. اگر میں چاہوں. کیا شعر ہے نعت کا, شاعر کہتا ہے آپ رب نے بنایا ہے مختار کل, آپ رب نے بنایا ہے مختار کل, شہر یارا مدینے دی شاہی دیا, تیرے بدلے دو عالم سنگھارے گئے, ایک نظر تیری اٹھی جدوں سونیاں, اگلے پچھلے زمانے سمارے گئے, ہے رضا تیری رب دی رضا سونیاں, آپ رب نے بنایا ہے مختار کل, آپ رب نے بنایا ہے مختار کل, تیری ایک نظر اٹھی جدوں سونیاں, اگلے پچھلے زمانے سمارے گئے. اللہ پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں چاہوں, ایک وہ ہے جو مختار کل ہے, ایک وہ ہے جس کو جو اس نے چاہا, ہم یہ نہیں کہتے کہ کل کا اختیار حضور کو دے دیا گیا, نہیں, جو اس نے چاہا محبوب نے, جو پروردگار جو مختار کل نے چاہا اپنے محبوب کو ہر اختیار عطا فرمایا. وہ کتنے اختیارات تھے, لوگ کہتے حضور کے پاس اختیار نہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج فرض ہو گیا, حضور نے چہرہ پھیر لیا, پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہر سال فرض ہو گیا, پھر حضور نے چہرہ پھیرا, 3 دفعہ اس نے پوچھا, حضور نے 3 دفعہ چہرہ پھیر لیا. جب تھوڑی دیر گزری حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو, پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی, انبیاء سے سوال میں کثرت کرتی تھی. میرے صحابہ اگر میں کہہ دیتا ہاں, اگر بولیں اگر میں کہہ دیتا ہاں, تو ارشاد فرمایا ہر سال حج کرنا پڑ جاتا. ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں, اگر میں چاہتا تو ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا, اگر میں چاہتا. لیکن کیوں نہیں فرض کیا, مجھے امت پر مشقت کا ڈر تھا. مہربان ہے نا وہ, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, بات کہیں اور نکل جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں عائشہ تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے چلے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا, اور وہ فرشتہ آ کے مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ پر سلام کہتا ہے, آپ کا پروردگار آپ پر سلام کہتا ہے. اور سلام کہنے کے بعد کیا ہے, ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول ان شئت نبیا. اے محبوب اگر آپ چاہیں, اگر آپ چاہیں, اے محبوب اگر بولیں اگر آپ چاہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے محبوب ان شئت اگر آپ چاہیں تو نبیا عبدا وان شئت نبیا ملکا. اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم ایسا نبی بناتے ہیں جو بادشاہ بھی ہو. اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایسا نبی بنائیں کہ جو بادشاہ بھی ہو. یا اے محبوب اگر آپ چاہیں
تو آپ کو ایسا نبی بنائے کہ انشیتا نبیًا عبدًا، یا آپ کو عبد، میں اس کا ترجمہ ایسے نہیں کروں گا جیسے عبد عام کرتے ہیں، آپ اس کو عبد ہی سمجھے۔ وہ کون سا عبد ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو شئتا ان یکون نبیًا عبدًا، یہ عبد وہ ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ وہ عبد ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے عبد خاص کو اپنے قرب میں جگہ عطا کی، اور وہی عبد ارشاد فرمایا اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم نبی بھی بناتے ہیں، بادشاہ بھی بنا دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نبی اور عبد بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں، ایک حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا ان خیرہ، اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا کہ ان اکون نبیًا عبدًا او نبیًا ملکًا، کہ میں نبی بادشاہ بنوں یا نبی غلام بنوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا فاخترت نبیًا عبدًا، میں نے نبی عبد بننا اللہ کا پسند کیا، یعنی میں غلام، اور ایک عورت آئی، بڑی فاحشہ عورت تھی، بد زبان عورت تھی، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، اور وہ کھانا کیسا تھا جو حضور کو پسند تھا، سرید نما بنا ہوا تھا، روٹی کے ٹکڑے اور گوشت اکٹھا مکس جو ہوا ہوا تھا اس کو سرید کہتے ہیں عربی میں۔ حضور تناول فرما رہے تھے، عورت آئی آ کر کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کھانا کھانا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کھا لو، تم بھی کھا لو۔ اب وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے وہ نہیں کھانا، میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، آپ کے منہ میں ہے۔ قربان جائیں حضور کی ذات، کہاں وہ ذات والا اور کہاں یہ معاملہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہی کھانا ہے تو محمد یہی تجھے دے دیتا۔ حضور نے وہ تناول کیا، وہ جو کھانا اپنے منہ میں تھا حضور نے اپنے منہ سے نکالا، اس عورت کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے اس عورت کو بد زبانی کرتے نہیں دیکھا، جہاں پر حضور کا لقمہ، حضور کے جہاں پر حضور وہ یہ تو حضور کی ذات ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پچھلے دنوں شوال میں ہی 16 شوال غزوہ احد کے معاملات، غزوہ احد کا جو ہے وہ یاد گزری ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کا جسم جو تھا اس کو چھپایا تھا، کلیجہ چھپایا تھا، کان اور ناک، اس طرح مختلف اعضاء کاٹے اور ان کو چھپایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا اس ہندہ نے میرے چچا کا کوئی لقمہ کھایا تو نہیں ہے؟ میرے تب ابھی حضرت ہندہ جو تھی وہ مسلمان ہے نہیں تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس نے کچھ کھایا تو نہیں؟ صحابہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ نہیں کھایا۔ حضور نے پھر دعا کی مولا پروردگار میرے چچا حمزہ کا کوئی ایک گوشت کا ٹکڑا بھی جہنم میں نہ جانے پائے، کوئی ایک گوشت کا ٹکڑا بھی، جسم کا کوئی حصہ جہنم میں نہ جانے پائے، نہ جانے کوئی خون کا قطرہ ہی ہندہ کے حلق سے نیچے اتر گیا ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو دوزخ میں نہیں ڈالا بلکہ حضرت ہندہ کو ہی کلمہ پڑھا کر مسلمان کرا۔ اگر حضور کے صحابہ جو ہیں، حضور کے صحابہ کا جسم ہے، حضور کے صحابہ کے جسم کا خون کا یہ مقام ہے، تو سوچیں حضور کا مقام کیا ہوگا جہاں پر حضور کے لقمے ہیں۔ آج سے انکساری کے حوالے سے حضور کی سیرت پاک سنیں۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف لائے، بھوک محسوس ہو رہی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ گھر میں لونڈی جو تھی وہ گھر چلی گئی ہے، اس کا کوئی مسئلہ تھا وہ گھر چلی گئی، کنیز جو تھی وہ چلی گئی ہے، میری طبیعت خراب ہے، آٹا گندھا ہوا نہیں ہے۔ آٹا گندھا ہوا، کہاں وہ عرش کے راہی اور کہاں یہ معاملہ سنیں آپ۔ ہماری تو عزت کا معاملہ ہوتا ہے نا گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے، باہر جا کر بے شک ہم جو ہے وہ جا کے ہوٹل میں جا کے ہم برتن صاف کریں، کچھ بھی کریں، باہر جا کے ہم گاڑیاں صاف کرتے رہیں آفیسرز کی، اور گھر میں آ کر ہماری عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، پر ہوتا ہے۔ سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کنیزہ گھر نہیں ہے، کنیز گھر چلی گئی ہے، آٹا گندھا ہوا نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی کو معاملہ ہے، آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، آٹا میں گوندھ دیتا ہوں۔ حضور نے آٹا گوندھا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا عائشہ آٹا میں نے گوندھ دیا، روٹیاں تم پکا دو، آٹا میں نے گوندھ دیا، روٹیاں تم پکا دو۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور نے روٹی کیوں نہیں لگائی تھی، آٹا جو گوندھ دیا تھا، روٹی بھی لگا دیتے۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ جیسی میرے انس کی ماں ام سلیم ہے، ام سلیم جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔ وہ ام سلیم، حضرت انس نے کھانا کھایا، وہ جو کپڑا تھا وہ گندا ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا ہوگا دھوئے ہوئے، تو حضرت انس کہتے ہیں اماں اس کو دھو دیں، ماں پکڑتی ہے چولہے میں ڈال دیتی ہے، حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد چولہے سے نکالا، حضرت انس کو دیا، لو ہماری واشنگ مشین یہ بن گئی ہے۔ عرض کرتے ہیں اماں یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یاد ہے جب حضور ہمارے گھر میں دعوت پر تشریف لائے تھے، حضور نے اسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ کو صاف کیا تھا، اسی کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا جب سے حضور نے صاف کیا ہے میں نے اس کے ساتھ پانی نہیں لگایا، کہیں پانی اس کے ساتھ لگ کے بہ نہ جائے اور پانی کی بھی بے نمی نہ ہو جائے۔ فرمایا بیٹا میں نے کبھی اس کو پانی سے نہیں دھویا، میں اس کو پکڑتی ہوں چولہے میں ڈالتی ہوں، وہ جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے، کپڑا مصطفیٰ کے ہاتھ پہ لگاتا، آگ کچھ نہیں کہتی۔ اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا شاہ میں نے آٹا گوندھ دیا ہے، روٹیاں تم لگا دو۔ حضور نے اس لیے نہیں روٹیاں پکائی تھیں کہ ان پر آگ نے اثر ہی نہیں کرنا، ان پر آگ نے اثر ہی نہیں کرنا۔ بہرحال جو اس واقعہ میں بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ حضور نے آٹا بھی گوندھا ہے، یہ کہاں وہ عرش کے راہی اور کہاں میں آٹا گوندھنے کا گھر کی بات۔ حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے آگر عرض کیا اماں جی آپ بتائیں حضور گھر میں کیا کیا کرتے ہیں؟ باہر تو ہمیں معلوم ہے نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں، نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اے اماں جی ہمیں بتائیں حضور گھر میں کیا کرتے ہیں؟ حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور باہر کے معاملات تو تمہیں معلوم ہے کیا کرتے ہیں، جب حضور گھر میں آتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں گھر میں۔ فرمایا حضور اپنے پاؤں اگر جوتا ٹوٹ جاتا ہے حضور خود گانٹھ لیتے ہیں، کپڑے کہیں سے پھٹ جاتے ہیں خود سلائی کر لیتے ہیں۔ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے گھر کے سارے کام کرواتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر حضور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کی کہاں وضاحت اور کہاں گھر کے کام، کہاں آٹا گوندھنا، کہاں گھر کی صفائی کرنا، کہاں جوتوں کو گانٹھ لینا، کہاں کپڑوں پر پیوند لگا لینا۔ اور سنیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانا حبیب اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور وہ حبیب کیسے ہیں؟ یہ جو اللہ کا حبیب ہونا ہے یہ سب سے بڑی حضور کی صفت اور خوبی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کسی نے کہا جناب آدم اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے پیدا فرمایا، بڑی شان ہے حضرت آدم کی۔ آدم جناب صفی اللہ ہے، جناب نوح نجی اللہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام انبیاء کرام کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ارشاد میں میرے صحابہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب انبیاء کا تذکرہ کرنا سنت صحابہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا ہوتا تھا؟ پھر صحابہ حضور کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ گویا انبیاء کا تذکرہ کرنا صحابہ کی سنت ہے اور انبیاء کا تذکرہ سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسے ہی ہے، یہ بے شک انبیاء کرام کے سارے درجات ہیں، یہ انبیاء کرام کی خصائص ہیں، یہ انبیاء کرام کے شمائل ہیں۔ اور فرمایا سنو میرے صحابہ سنو، آدم اسی طرح صفی اللہ ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ سنو میں محمد حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر،
ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ نہ حبیبوں سے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے، نہ حبیبوں سے کوئی چیز دور رکھی جاتی ہے۔ گویا حضور ارشاد فرما رہے اللہ نے ہر چیز مجھے عطا فرمائی، لیکن ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ مجھے سب کچھ ملا ہے لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ مجھے کیا ملا؟ مجھے صحت تندرستی ملی، میری اکڑ نہیں کسی سے سنبھالی جاتی۔ اللہ پاک نے مجھے صحت تندرستی دے دی، میں نے کانوں سے سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا جسم پھول گیا ہے، آپ بیمار، ہمیں دیکھیں ہم ہڈے کٹے ہیں، ہمیں دیکھیں ہم صحت مند تندرست ہیں۔ جناب آپ واک نہیں کرتے، آپ بیمار ہو گئے، ہمیں دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ میں نے کئی واک کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ مر گئے، میں نے کئی کم کھانے والے کو دیکھا ہے وہ مر گئے۔ مرنا سبھی نے ہے، یہ بیماری، یہ صحت تندرستی، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں 10 کپ چائے کا پی جاتے ہیں روزانہ کے، انہیں کبھی معدے کا السر نہیں ہوتا۔ 20 بوتلیں پی جاتے ہیں، کبھی معدے کا السر نہیں ہوتا، کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ لوگوں کسی بات پر کبھی فخر نہ کر رہا۔ صحت ہے تو فخر نہ کریں، دولت ہے تو فخر نہ کریں، اگر اختیار ہے تو فخر نہ کریں، اگر اسٹیٹس اچھا ہے تو فخر نہ کریں، عزت ملی ہے تو فخر نہ کریں۔ یہ ساری باتوں کو جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ قارون سے بڑھ کر کوئی دنیا کا امیر ترین انسان نہیں تھا، قارون سے بڑھ کر کوئی امیر ترین نہیں تھا، لیکن کتنی دیر لگی، مولا میں اس کو نہیں معاف کروں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے معاف نہیں کرنا تو پھر اس کی اوقات کیا ہے؟ زمین میں ایسا دھنسایا کہ رو رو کر کہتا تھا موسیٰ بچا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دے زکوٰۃ اور نکل جائے زمین سے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ یہ دیر نہیں لگتی یہ ساری نعمتوں کو چاہتے ہوئے۔ حضور کے پاس سب کچھ تھا، انا حبیب اللہ ولا فخر، ارشاد فرمایا میں پھر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت، لوگوں قیامت کے دن جب نسا نسی کا عالم ہوگا، میری خواہش یہ ہوگی، میری کوشش یہ ہوگی، میری ساری اولاد، میرے ماں باپ سب رگڑے جائیں میں بخشا جاؤں۔ یہ اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم۔ میری بیوی رگڑی جائے میں بچ جاؤں، میری اولاد رگڑی جائے میں بچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس نفسا نفسی کے عالم میں سوچیں ایک بندہ اللہ مجھے کہہ دے کہ تو کامیاب ہے، آمین اللہ کہہ دے ہم سب کو، اللہ کہہ دے تو کامیاب ہے، تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا ہمارا؟ بولے کوئی ٹھکانہ ہوگا ہمارا؟ ڈھلے ڈھلے بول دے میرا کوئی پریشان ہو جان دے تو یار بولے نا، پھر میں نے اتنا زور لگایا تھوڑا آپ بھی بول لیں۔ کوئی ٹھکانہ ہوگا خوشی کا؟ کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کہے تو کامیاب ہے، اور پھر کسی کو اللہ کہہ دے کہ تو خود تو کامیاب ہے، جو تیرے دوست اور ساتھی تھے انہیں بھی لے جا، پھر خوشی کتنی ہوگی؟ پھر اور بڑھ جائے گی نا۔ پھر اس شخص کے خوشی کا عالم دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ جس کے لیے اس پورے معاشر کو قائم کیا گیا ہے، حضور کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ تو دل بنا ہی حضور کے لیے۔ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا، میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا جو کسی کو اللہ نہیں عطا کرے گا، وہ لوائے حمد فقط میرے ہاتھ میں ہوگا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں لوائے حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا۔ اس دن اگر کوئی زبان اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں پہل کرے گی وہ زبان مصطفیٰ، جو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے وہ حضور جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا ولا فخر، لوگوں میں پھر بھی فخر نہیں کرتا، پھر بھی فخر نہیں کرتا، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت میرے ہاتھ میں ہے، یہ زندگی میرے ہاتھ میں ہے، یہ زمین میرے ہاتھ میں ہے، یہ نظام عالم میرے ہاتھ میں ہے، ولا فخرا، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وانا اول شافع، اول شافع، سب سے پہلے جس کی اللہ شفاعت قبول کرے گا وہ میں محمد ہوں، اللہ میری سفارش کو قبول کرے گا۔ اول الشافع، سب سے پہلے جو گناہگاروں کی شفاعت کرے گا وہ میں ہوں۔ فرمایا پھر فرمایا یوم القیامت، سب سے پہلے وَأَوَّلُ مُشَفَّعَ، اور یہ نہیں ہے کہ شفاعت صرف میں کروں گا، فرمایا شفاعت بے شک ہزاروں کر رہے ہوں گے، گڑ گڑا سارے رہے ہوں گے، سب لوگ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آزاری کر رہے ہوں گے، لیکن ارشاد فرمایا
وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، جس کی سب سے پہلے اللہ قبول کرے گا قیامت کے دن، وہ میں محمد ہوں۔ اول شافع وَأَوَّلُ مُشَفَّع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میں ہوں۔ لیکن ولا فخرا، مجھے فخر نہیں ہے اس پر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر۔ پھر حضور پاک اور فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكَ حَلَقَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جو جنت کی کنڈی کھڑکائے گا، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جنت کے دروازے پر دستک دے گا، یحرک، جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو حرکت دے گا، فرمایا وہ میں ہوں۔ ولا فخرا، کوئی فخر نہیں ہے مجھے، پھر بھی فخر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا میں فخر کرتا ہی نہیں ہوں۔ فخر کیوں؟ فخر ہمیں زیب ہی نہیں دیتا۔ ہم چونکہ عاجزی اور انکساری والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا تحفہ جو لے کے گئے ہیں، اس لیے فخر کس بات کا؟ یہ سب کچھ اس پروردگار کا کرم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِّي ہا۔ اب یہ سنیں حدیث پاک کے الفاظ جن کے لیے میں نے پوری حدیث پاک کو ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین۔ ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا میرے ساتھ مومنین میں سے جو عاجزی انکساری کرنے والے فقراء۔ ساری حدیث پاک کی یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا، تو پھر حضور کے ساتھ بھی وہی جائیں گے نا جو فخر نہیں کرتے ہوں گے، جو تکبر نہیں کرتے ہوں گے، جو بڑائیاں دنیا میں نہیں کرتے ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑا دنیا میں نہیں کہتے ہوں گے۔ جب حضور اتنے بڑے عجز و انکساری والے ہیں تو حضور کے ساتھ بھی تو وہی جائیں گے نا جو عجز و انکساری والے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں جنت میں جائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور میں سب سے زیادہ باعزت ہوں، سب سے زیادہ باعزت ہوں، پہلوں میں بھی بعد والوں میں بھی سب سے بڑا عزت دار میں ہوں۔ ارشاد فرمایا ولا فخر، مجھے کوئی فخر ہی نہیں۔ اس ولا فخر والے محبوب نبی کا امتی ہو کر ہم کہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حق گو کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھے نا، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی حق گوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی تقریر کرنے والا کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی نمازی کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی سخی کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ اور اس گاؤں میں مجھ سے بڑا کوئی باہمت کوئی نہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ وہ اولیاء کرام کے شان، وہ میں نے مختصر وہ پہلے شعر پڑھا تھا، آپ کہتے ہیں کہ راتی زاری کر کر روندے، راتی زاری کر کر روندے، ساری رات روتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی نیندیں دھو دیتے ہیں، ساری رات جاگ کر اللہ کی